اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ واللہ يعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتكم ولا تنکحوا المشرکین حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو أعجبكم أولئک يدعون إلى النار اللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر حضرات صحابہ نے جو ہے سوال کیا تھا کہ ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل العفو، کہ جو اپنے خرچ سے بچ جائے اسے خرچ کرو۔ كذلك يبين اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے تمہارے واسطے آیتیں تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ صاحب ابن کثیر نے یہاں پر چند روایتیں اس کے متعلق ذکر کی ہیں۔ فرمایا قل العفو، عفو کے معنی یہاں پر فضل، جو بچ جائے ضرورت سے زیادہ۔ حضرت طاؤس فرما رہے الیسیر من کل شیء، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں پر کچھ روایتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت جس کو ابن جریر نے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کو کیا کروں، خرچ کروں۔ تو فرمایا کہ اس کو اپنی ذات پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا میرے پاس اور ہیں، فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فرمایا اور ہیں، فرمایا اس کو اپنے اولاد پر خرچ کرو۔ فرمایا اور میرے پاس ہیں، فرمایا تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کہاں خرچ کرنا ہے، یعنی جو ضرورت مند ہو وہاں پر خرچ کرو۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ابدا بنفسک فتصدق علیہا، پہلے تو اپنی ذات ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرو، پھر اگر بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر، پھر اگر بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے متعلقین پر، پھر بھی اگر بچ جائے تو پھر اس کے بعد دائیں بائیں جس طریقے سے جہاں ضرورت ہو اسے خرچ کر دو۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الصدقہ ما کان علی ظہر غنی، جو آدمی کی ضرورت کے بعد ہو اس کو خرچ کرنا یہ بہترین ہے۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا، اگر کوئی آدمی نیچے اس طریقے سے دے رہا ہو تو بھی اوپر والے یہ ہاتھ کہلائے گا۔ وابدأ بمن تعول، اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کے اوپر خرچ کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، جو تیرے پاس زیادہ ہے وہ خرچ کریے تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک رکھا ہے تو یہ تیرے لیے برا ہے۔ اور ضرورت کی مقدار پر اگر آدمی رکھ رہا ہے تو اس پر کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ان آیاتوں کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ تم اس پر غور اور فکر کرو کہ ہم نے کتنے آسان اور اوپن واضح طریقے سے جو احکامات ذکر کیے، اور اس کے اندر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے متعلق جو امور ہے اس پر غور اور فکر کرو۔ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ کا مطلب یہ ہے
کہ فی زوال الدنیا و فنائیہ، کہ آدمی غور اور فکر کرے کہ دنیا زائل اور فنا ہونے والی، آخرت آنے والی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت حسن فرما رہے ہیں واللہ لمن تفکر فیہا، جو آدمی غور اور فکر کرے تو جان لے گا کہ ان الدنیا داربا، دنیا جو ہے وہ مصیبت کی جگہ ہے اور فنا ہونے والی جگہ ہے، اور اگر غور کرے گا تو وہ جان لے گا کہ آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا جو ہے وہ گھر ہے، پھر وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو آخرت کے فضل کو اور اس کی برتری کو، فآثر الآخرہ علی الاولی، تو پھر تم دنیا کو ترجیح نہیں دو گے بلکہ آخرت کو ترجیح۔ قرآن کریم کے اندر یہ مضمون کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی۔ تو اس لیے آدمی کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اعمال اچھے یا برے، اس کا نتیجہ مجھے دنیاوی اندر اس کا ظاہر ہوگا اور آخرت کے اندر جو ملنا ہی ملنا ہے۔ چلیے یہاں پر آدمی کتنا رہے گا، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنی جن چیزوں کو کر رہا ہے، اس یہاں پر اگرچہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے، لیکن جتنے اعمال ہیں اسی کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو ہے حضرات صحابہ نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ نابالغ ہو۔ بالغ ہونے کے بعد آدمی یتیم نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں۔ بھئی یتیم کیسے؟ آپ تو خوب باپ دادا ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں ہم یتیم ہیں۔ یتیم اس کو نہیں کہتے۔ ہاں، تو یہ جو ہے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ جب آدمی عاقل بالغ ہو جائے بچہ، تو پھر اس کے بعد اس کی یتم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے جو یتیم کہلاتا ہے۔ چونکہ یتیم کی تربیت اور اس کی پرورش اور اس کے مال کو صحیح استعمال کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ پہلے لوگ اس کو ہڑپ کر جاتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ آیتیں آ چکے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا، جس گھر میں یتیم ہوتا تھا تو اس کا کھانا بھی الگ سے پکتا تھا۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ کھانا الگ سے پکنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تو زیادہ استعمال نہیں ہوگا، تو دوسرے وقت ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو اب اس صورت کے اندر اس یتیم کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو گھر میں کھانا پکتا ہے ولی کا، اسی کے ساتھ وہ مل کر بنائے یا سیپریٹ بنائے، یہ کیا کریں؟ تو یہ سوال تھا اس سلسلے کے اندر۔ فرمایا یسألونک عن الیتامی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ معاملات جو ہے ان کے جو ہے مال کے اندر جو ہے وہ مصالحت اور درستگی کا خیال رکھنا یہ بہتر ہے۔ یعنی اگر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر جو ہے آپ نے اس لیے کیا کہ وہ ضائع نہ ہو جائے اور اس میں کمی بیشی ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا مقصد جو ہے وہ ضائع کرنا نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر تمہاری کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کا خرچ ملا لو تمہارے مالوں کے ساتھ، یعنی پکانے میں اور دوسری چیزوں کے اندر، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، اور جس طریقے سے اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی مصلحت کا خیال رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے تمہارے بھائی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون جو ہے وہ اصلاح چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یتیم کے مال کو ملانے کے اندر کس کی خیانت کی نیت ہے اور کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرے، تو بہتر جانتا ہے۔ جب تمہاری نیت درست ہے تو پھر اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا اب اس بات کی گنجائش دی گئی کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تمہاری نیت اصلاح کی ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، یعنی پھر یتیم کا مال جو ہے وہ سیپریٹ ہی ہو رکھنا پڑتا اور اپنا مال جو الگ، یعنی مطلب کھانے پکانے کے اندر، تو یہ مشکل ہو جاتی، لیکن کتنی آسانی کر دی۔ ان اللہ عزیز حکیم،
اور کیوں نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں، اس لیے وہ ہر حکم کی حکمت کو بھی جانتے ہیں، اور کون سا حکم کس موقع پر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آگے نکاح سے متعلق مومن اور جو ہے مشرک، ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کس کا نکاح کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق آگے حکم ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ اب تم کہو گے ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی مومن جو ہے آزاد عورت نہیں ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ مومن باندی اور سلیو یہ بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ تمہیں وہ بیوٹیفل اور بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ چنانچہ اب ہوتا کیا ہے، اب آدمی جو ہے اہل کتاب جس کو ہم کہتے ہیں کہ عیسائی ہے اور یہ جو ہے یہودیہ ہے، اس کے ساتھ آدمی بتکلف بلا تکلف جو ہے بغیر تحقیق کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آگے اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جو ہے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، ایسے مردوں کے لیے حکم ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرے مشرک مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، یعنی مسلمہ عورتیں مشرک جو ہے مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن غلام یہ بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگ رہا ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، مشرک عورت اور مشرک مرد یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ اب دیکھیے کتنی اوپن اور واضح آیت ہے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ بتلاتا ہے، بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے آیتیں تاکہ وہ اس کے اوپر غور کرے اور کی نصیحت کو قبول کرے۔ بہرحال اب یہ ترجمہ سے بعد جو ہے واضح ہو چکے ہیں، لیکن اس کی مزید وضاحت سن لیجیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہو، ہم جس کو عیسائی کہتے ہیں یا جس کو جو ہے ہم جو ہے یہود کہتے ہیں، لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتابی نہیں ہے، یعنی وہ تورات کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، تو اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے، جیسے آج کل عموماً ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے، لیکن آپ وہ جانیں کہ ان کے عقیدے کیا ہیں۔ عقیدے کے متعلق جب جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بالکل لا مذہب ہے، بے دین ہے، اور جب بے دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اہل کتاب ہے نہیں، اور جب اہل کتاب نہیں تو مشرک اور ان کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ لہذا بغیر تحقیق کے اس طریقے سے نکاح جائز نہیں، اور جن لوگوں نے اس طریقے سے کیا نتیجہ ہم سب جانتے ہیں۔ شروع میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے تو ان کو اسلام کی طرف لائیں گے، کیا اسلام کی طرف؟ پہلے تو تمہاری ایمان کے لالے پڑے اور جو کچھ تھا وہ بھی وہ لے کے ڈوب گئی۔ ہاں ہم تو ڈوبے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، سمجھ؟ تو یہ حال ہو رہا ہے، تو پورا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں دس ویری بیوٹیفل، ویری نائس، دیکھنے ولو عجب، قرآن کہہ رہا ہے ولو عجبکم، تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی اچھی بیوٹیفل معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں کہتا ہے کہ جو ہے صبر سے کام لو، اور مومن مومنہ، مومن مرد مومن عورتوں کے ساتھ نکاح رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک تو یہ نقصان ہے کہ دینی اعتبار سے، دوسرے سیاسی اور دوسری اعتبار سے کیا نقصانات ہیں کہ یہ جو ہوتے جس کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں،
مسلمان اور بڑے درجے اور جو ہے دوسرے لوگوں کے طبقے کے اندر جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح ہو جانے کے بعد وہ اندر کے راز معلوم کر کے جو ہے افشا کرتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی ایک ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ایک نقصان جو ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو ہے اندر کے راز کو معلوم کر کے جو ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے، اور بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی نقصانات ہیں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے پیش آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عراق اور دوسرے علاقے کے اندر، شام وغیرہ کے علاقے کے اندر، کچھ لوگوں نے اہل کتاب جو ہے عورتوں سے نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، حالانکہ اس وقت تو جو ہے ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ملحدانہ اور بے دینی تو نہیں ہوگی، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بڑی جو ہے نکیر کی، اور اس پر جو ہے ان کو ٹوکا کہ تمہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے تم نے اہل کتاب کے ساتھ، اہل کتابیہ کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن مسلم عورتیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو مسلم عورتوں کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر لوگوں کا رواج عام بن جائے گا، اور پھر اس طریقے سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ اور خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی تھی، بڑے دور اندیش تھے، تو اس وقت کی بات کہی جا رہے ہیں۔ اب ہمارا اس وقت کا تو حال کیا ہے ہم خود جان سکتے ہیں، تو اس لیے بہت ضروری جو ہے اس کے اندر احتیاط کی۔ اور دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نکاح کا پیغام دے تو نکاح کے پیغام کے اندر آدمی کبھی مال کو دیکھتا ہے، کبھی جمال کو دیکھتا ہے، کبھی نسب کو دیکھتا ہے، اور کبھی دین کو دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو مقدم رکھو۔ تو جب دینداری کو مقدم رکھنا ہے تو پھر یہاں پر جو معاملہ ہے اس کے اندر تو بدرجہ والا، اس کے اندر جو ہے ہمیں اس کی رعایت کرنا، اس لیے اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگرچہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب کہ آپ کو اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے، اور اجازت کس درجے میں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اس وجہ سے، دوسرے وہ آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن مشرک کے مقابلے کے اندر ان کے اندر کچھ کمی ہے۔ مشرک تو بالکل پورا بھی دین ہوتا ہے، یہ توحید کے بھی قائل ہے اور اسی طریقے سے آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ ایسے اہل کتاب جن کو یہی پتہ نہیں کہ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے ایسے جو ہے اہل کتاب کے ساتھ نکاح جو ہے مفتی صاحب نے اور دیگر علماء نے بھی کہا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس مسئلے کو جو ہے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے لوگ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا چھلانگ لگا کے جو اس کے اندر کود پڑتے ہیں، اور پھر نتیجہ جو ہونا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آدمی جو ہے اس کی وجہ سے اس دین، اب جب مرد نکاح کرتا ہے تو کیا کہتا ہے میں اس کو اپنی طرف لاؤں گا، اہل کتاب ہے تو میں اس کو مسلمان بناؤں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر محبت کے نشے کے اندر پھر جو ہے بجائے اس کو ادھر لانے کے وہی اس کو ادھر گھسیٹ کے لے جاتی، اور یہ ہو رہا ہے۔ ہاں تو یہ بات ہے، ہاں اگر آپ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت ایمان دی اور آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ پوری طریقے سے جو ہے اس کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، اور پوری تو بڑی بات ہو جائے گی اور یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ بہت محتاط رہنے کی چیز ہے۔ تو قرآن کریم نے بالکل واضح اور صاف انداز کے اندر یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ مشرک عورتوں سے اور اسی طریقے سے مشرک مردوں کے ساتھ یہ نکاح جائز نہیں، یعنی مومن اور کافر اگر نکاح ہو جائے، یا ہے کہ دو مسلمان تھے مثلا میاں بیوی، لیکن اس میں سے خدا نہ کرے کوئی مرتد ہو گیا، تو اب نکاح فسخ، اب تعلقات جائز نہیں۔ اور یہاں پر تو ماشاءاللہ روزانہ طلاقیں ہو رہی ہے، مشین گن کی طرح دے رہے ہیں، پھر بھی نکاح جائز، سب کچھ تعلقات برقرار ہے۔ یعنی یہ تو طلاق کی بات ہو رہی ہے، باقی اور دوسری چیز
حالانکہ تین چیز ایسی ہے کہ اس کو آدمی مذاق سے بھی کہہ دے تو وہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی طلاق کو غصے میں کہیں، اب لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہم نے غصے میں بیوی کو کہہ دیا، تو محبت میں تھوڑی کوئی کہتا ہے، ارے غصے میں ہی تو کہتا، تو غصہ کنٹرول میں کیوں نہیں کیا؟ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول میں کرے، اور اگر تم کو اتنا ہی غصہ چڑھ گیا تو کم سے کم ایک گولی استعمال کر دیں، آپ نے تینوں فائر کر دی، یعنی ایک طلاق دے دیں۔ تو ایک طلاق دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو غور فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ چلو دو کے اندر بھی گنجائش ہے، تین کے اندر پھر گنجائش نہیں نکلتی، آگے اس کے مسائل آ رہے ہیں آگے مستقل۔ تو آدمی اس طریقے سے جو ہے، تو میاں بیوی کے تعلقات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات پھر پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نکاح کرتے وقت جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ مومنہ ہو، دیندار ہو، تو انشاءاللہ جو ہے آگے اولاد اور خود جو ہے تمہارے لیے معین اور مددگار بن سکتی ہے۔ اب جب نکاح کا ذکر آ چکا ہے تو اب اسی سے جو ہے متعلقات، یعنی عورتوں سے متعلق کچھ سوالات کیے گئے۔ تو صحابہ نے ایک سوال یہ بھی کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ حالت حیض کے اندر عورتوں سے مقاربت اور مباشرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ یہود جو تھے وہ بالکل حائضہ کے ساتھ قریب بھی نہیں ہوتے تھے، کھاتے بھی نہیں تھے، پیتے کوئی چیز نہیں کرتے، اور نصارہ کیا بالکل اجازت تھی کہ وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی، یہاں تک کہ جو ہے مباشرت مقاربت بھی کر لیتے تھے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو بٹوین، درمیان، یعنی وہ حالت حائضہ میں ایسی ناپاک نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتے ہو، پی سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، البتہ مقاربت اور مباشرت نہیں کر سکتے، بس اتنی بات ہے۔ قل هو اذن، فرمایا یہ ایک گندی چیز ہے، اس وجہ سے اس حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، فاعتدلوا النساء فی المحیض، یعنی مباشرت سے، مقاربت سے قریب جو ہے دور رہو، ولا تقربوهن حتی یطہرن، دیکھیے کتنا صاف فرمایا، ان سے قریب نہ ہو جائے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یہاں قریب سے مراد وہی چیز، اور پاک ہونے سے کیا مراد ہے کہ مدت حیض جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے، جن ائمہ کے نزدیک جو بھی ہے، وہ مدت پوری ہو جائے، یا اس کی جو عام عادت ہے ماہواری، اس اعتبار سے آگے 4 مہینے کا ذکر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ 4 مہینے عورتوں کی جو عدت ہے وہ بعض اعتبار سے 4 مہینے ہوتی ہے، اور مہینے کی 3 دن ہوتے ہیں، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو چلا دینا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو عورتوں کی ترتیب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو مرد ہیں، اس سے تو ہمارے جو ہے وہ آگے ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو العاقل تکفیر اشارہ، تو اب جس کی عورت کی جو حالت حیض کی جو عادت ہوگی، جو بھی مہینے کی 3 دن 7 دن، جب یہ پورا پیریڈ ختم ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، تو اب ان سے قریب ہو سکتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ اور صاف ستھرے رہنے والوں۔ لیکن بعض بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہے استغفار، کہ وہ توبہ کریں، ہو گئی غلطی۔ لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک ہے، حدیث میں چونکہ آیا ہے کہ دینار، 1 دینار صدقہ دے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نصف دینار جو ہے وہ صدقہ دے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ائمہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اسے صدقہ بھی دینا ہے اور توبہ و استغفار بھی کرنے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، ہو گئی غلطی استغفار کرو، ان اللہ یحب المتطہرین، لیکن کیا ہے؟ پاک اور صاف ستھرے رہنے والے کو، مطلب یہ ہے کہ جب حالت حیض کے اندر عورت پاک اور صاف ہو جائے، اس کے ایام گزر جائے، پھر اس کے بعد اس سے قریب ہو جائے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ بمنزل کھیتی کے بنا دیا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، یعنی جس طریقے سے زمین سے پیداوار ہوتی ہے، اس سے عورت کے ذریعے سے تمہارے لیے جو اولاد صالح پیدا ہوتی ہے۔
اور جس طریقے سے آدمی کو جو ہے اجازت ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اجازت ہے، فَحَرْثُكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی کے پاس آ جاؤ جس طریقے سے چاہو۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی جو ہے غیر فطری طریقے سے نہ آئے۔ غیر فطری طریقے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ محل حرث کے بجائے محل فرث میں چلا جائے، جس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے جیسے قوم لوط کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اگر اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے بری چیز ہے، یعنی یہ غیر فطری چیز ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آدمی کرے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آنے کی اجازت ہے لیکن غیر فطری طریقے سے نہ آنا۔ لیکن آدمی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے عورت کی اور اپنی بیوی کی سب مباشرت کے ذریعے سے وہ کیا ارادہ کرے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے لیے جو ہے آگے کی تدبیر کرو، یعنی اولاد صالح کی نیت کرو کہ اس سے جو اولاد پیدا ہو جائے وہ نیک اور صالح۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے اور نیک اعمال کرتے رہو جو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ لہذا جو تم نے اعمال صالحہ کیے ہوگے، اللہ کے احکامات پر چلے ہوگے، تو اس اعتبار سے تمہیں جزا ملے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمت عطا فرمائے۔ آگے ایک اور جو ہے حکم ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق قسم سے ہے۔ قسم آدمی کئی قسم کی جو ہے کھاتا ہے۔ ایک تو عموماً آدمی جو ہے تکیہ کام ہوتا ہے، اس کی ایک عام زبان ہوتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات کے اندر کیسے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ تو یہ بات بات میں جو قسم کھائی جاتی ہے تو یہ ایک عادتی قسم ہے، اس پر کوئی جو ہے وہ گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ لیکن کسی چیز کے متعلق آدمی قصداً اور ارادتاً جو ہے وہ کسی چیز پر قسم کھا لے اور پھر اس کے بعد اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے۔ اور ایک یمین سے غموس بھی آتی ہے جو کسی زمانے ماضی کی کسی چیز پر جو ہے آدمی جھوٹی قسم کھائے، یہ بھی جو ہے قسم کھانا درست نہیں۔ البتہ ایک عام متن جو قسم کھائی جاتی ہے ویسے بعض لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور تم نہ بناؤ قسموں کو جو ہے، اپنی قسموں کو تم جو ہے وہ نشانہ نہ بناؤ۔ کس بات کا؟ قسم کھا کر بسا اوقات آدمی کیا کرتا ہے کہ مثلا بعض مرتبہ آدمی کہتے ہیں دیکھو میں نے قسم کھا لی اس لیے اب میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی اس کو بہانہ بنا کر جو ہے آپ نیکی کے کام سے جو ہے اپنے آپ کو نہ روکو۔ یہ مطلب کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب بناؤ۔ کن چیزوں کا؟ مثلا ان تبرو، کہ تم کوئی بھلائی کا اور نیکی کا کام کرو، یہ ہے کہ تقوی والا کام کرو، یہ وتصلح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا کام۔ مثلا اگزامپل، کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں بندے سے بات نہیں کروں، اب بات کرنا تو اچھی بات ہے نا، تو اب آپ نے قسم کو آڑ بنایا اور کہہ رہے کہ چونکہ میں نے قسم کھائی ہے لہذا ایسا نہیں کروں۔ یہ کہا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے میں جو ہے وہ صلح نہیں کرواؤں گا چونکہ میں نے قسم کھا لی۔ تو اس طریقے سے ایسی چیزوں کے ذریعے جو ہے ایسی چیزوں کے لیے قسم کو جو ہے وہ ڈھال نہ بناؤ اور ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی قسم کھائی ہو کسی کام کے کرنے کے متعلق اور پتہ یہ ہے کہ قسم توڑ کر اس چیز کو کرنا بہتر ہے تو آدمی قسم توڑے، کفارہ دے اور اس نیکی کے کام کو کرے۔ تو شیطان اس لائن سے بھی کبھی کبھی بسا اوقات جو ہے لے جاتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے قسم کو ذریعہ نہ بناؤ کس چیز کا؟ نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے آڑ اور بچ بچاؤ نہ بناؤ۔ واللہ سمیع علیم،
اللہ تبارک و تعالی سنتا بھی ہے اور تمہاری جو ہے اندر کی دلوں کی اور نیتوں کو جانتا بھی ہے کہ تم کس نیت سے کرو۔ اب چونکہ عموماً آدمیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں، تو اس کے متعلق آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری گرفت اور پکڑ نہیں کرے گا بیہودہ اور لغو قسموں پر، یعنی اس پر کوئی بات نہیں، جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تمہاری گرفت کرے گا ان قسموں کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے دلوں نے قصد اور ارادہ کیا، یعنی کسی چیز کو جان کر اور سمجھ کر کسی چیز کے بارے میں پکی قسم کھانا، وہ تو آپ نے ویسے ہی نہیں کہی، زبان سے نہیں نکلی تھی، بلکہ آپ نے اس کے لیے انٹینشن کیا تھا، تو اس پر تمہاری گرفت ہوگی، مطلب آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر کیا ہے کہ اب اس قسم کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے قسم کھا کر جو ہے اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ دینا ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑا پہنانا، یہ قسم کا کفارہ جو ہے دینا پڑے گا۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے، کہ دیکھیے یمین لوگوں پر آپ کی پکڑ نہیں کی، اور حلیم کہ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے کہ جو ہے آدمی جو ہے اس سزا کے آنے سے پہلے جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دے، باز رکھے، اور اگر وہ یمین منعقدہ تھی اور پکی قسم تھی تو اس کا کفارہ دے دے، یا اس طریقے سے جو ہے اس چیز سے جو ہے جس چیز پر قسم کھائی اس پر جو ہے اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ آگے کچھ احکامات اور آ رہے ہیں جس کا تعلق طلاق سے ہے، اور طلاق سے پہلے لفظ جو ہے مسئلہ ایلا کو ذکر کیا ہے۔ مسئلہ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں عورت سے قریب نہیں ہو جاؤں گا 4 مہینے تک، تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے حکم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے طلاق کے احکامات ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور خصوصاً آج جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے جو ہے نکاح سے متعلق، اور اسی طریقے سے یتیموں کے مال سے متعلق، اور اسی طریقے سے قسم وغیرہ سے متعلق جو احکامات ذکر کیے گئے، تو ان احکامات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔